اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن سننے کے بعد نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ اللہ کریم قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا تھوڑا ایکوال کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا اجر قیامت کے دن عطا کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کامیاب ہوا؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو جہنم میں جانے سے بچ گیا، جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، جسے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جسے جنت میں جانے کا آرڈر مل گیا۔ اے غلام مصطفیٰ جنت میں چلا جا، اے نمازوں کو پڑھنے والے جنت میں چلا جا، اے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے والے جنت میں چلا جا، اے ماں باپ کی خدمت کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کو فرض سمجھنے والے جنت میں چلا جا، رزق حلال کمانے والے جنت میں چلا جا، جناب والا اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والے جنت میں چلا جا۔ جسے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ جو جنت میں چلا گیا، جسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا نے بڑے اچھوں کو دھوکہ دے دیا، اس نے شداد کو دھوکہ دیا تو شداد نے دنیا میں جنت بنوائی۔ جناب والا اس نے فرعون کو دھوکہ دیا تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے نمرود کو دھوکہ دیا تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے اولا اور آپ کو الٹ کر دیکھو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا نے بڑے اچھوں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں آج کی اس فکر آخرت کانفرنس میں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے دھوکے میں مت آ جانا، دنیا کے چکر میں مت آ جانا، دنیا کی رنگینیوں میں آخرت کو نہ بھول جانا، تم قبر کو نہ بھول جانا، قبر کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، حشر و نشر کو یاد رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا یہ دولت یہی رہ جائے گی، یہ ثروت یہی رہ جائے گی، یہ حکومت یہی رہ جائے گا، یہ زمین و جائیداد یہی رہ جائیں گے، یہ سونا چاندی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ تیری اولاد، تیری بیوی جناب والا تیرے وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ تیرے اعمال ہے۔ تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے اگر تو نے دنیا میں کام اچھے کر لیے، اگر دنیا میں تو نے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دیا، اگر تو نے راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے، اگر تو نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اگر تو نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اگر تو نے بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، اگر تو نے رزق حلال کمایا ہے، جائز کاروبار کیا ہے، تو انشاءاللہ تو دنیا میں بھی مسکرائے گا، قبر میں بھی مسکرائے گا اور مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ سوچ میں لگ گئے، یہ فکر میں لگ گئے، انہیں فکر آخرت نہیں ہے، فکر دنیا ہے، یہ فکر دنیا میں لگ گئے۔ ہر وقت سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے، دولت کہاں سے آئے، مال کہاں سے آئے، زمین کہاں سے آئے، جائیداد کہاں سے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دولت کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اس دولت کے لیے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر رہا ہے، اس دولت کے لیے جناب والا کوئی اپنے باپ بیٹے کو چھوڑ رہا ہے، اس دولت کے لیے کوئی کسی سے رشتہ ختم کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ رشتہ ختم کرنا، یہ جناب والا دولت کی خاطر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، یہ دولت کی خاطر بھائی بھائی کا گلا دبانا، یاد رکھنا یہ سب کچھ یہ برباد کر دے گا، یہ تیرے لیے بوال جان بن جائے گا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے تاریخ کی کتابیں دیکھی تو ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صاحب کہتے تھے ہمیں اپنے
اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ انہوں نے بارہا ضد کی، حضرت عیسیٰ نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب ساتھ رکھ لیا آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں لیکن تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ کافی جد و جہد کے بعد جناب والا ساتھ میں ہو لیے، جناب والا چل دیے۔ 3 روٹی 2 آدمی ساتھ میں چلنے لگے۔ ایک مقام پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ اور اس شخص نے 2 روٹیاں کھا لی، 1 روٹی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روٹی اور اس آدمی کو چھوڑ کر چشمے پہ پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ جب لوٹ کر واپس آئے تو وہ روٹی نہیں تھی، وہ روٹی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بتا وہ روٹی کہاں گئی؟ تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آیا، تو تھا یا وہ روٹی تھی؟ بتا وہ روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی عیسیٰ میرا یقین کرو، میرا یقین کرو، میرا اطمینان کرو، مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، مجھ سے کوئی چیز ڈھکی نہیں رہ سکتی، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بتا دے دیکھ وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کس نے کھائی، کہاں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے نہیں معلوم تو چل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ساتھ میں لیا، ایک مقام پر پہنچے، پانی کی جھیل تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر اس طرح چلے جیسے خشکی پر۔ جب پار پہنچ گئے آپ نے فرمایا دیکھ تیری یہ کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں تجھے اللہ کے حکم سے پانی پر اس طرح لے کر چلا جیسے خشکی پر۔ اب بھی بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کس نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں معلوم تو اور چل، اور آگے بڑھے۔ ایک ہرنی اپنے بچے کو لیے جاتی تھی، آپ نے اس بچے کو بلایا، ذبح کیا، کھانا تیار کیا اس نے اور آپ نے کھایا، ہڈیوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا، بچہ اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا، اب بھی بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہنے لگا عیسیٰ اللہ کے نبی میرا یقین کرو مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کس نے کھائی۔ عیسیٰ فرماتے نہیں معلوم تو اور چل، اور آگے بڑھے۔ ایک مقام پر پہنچے، مٹی کے 3 ڈھیر تھے، آپ نے اللہ کا نام لے کر پھونک ماری، تینوں ہو گئے سونے کے۔ کیا بات کہاں کے ہوئے؟ ارے بولو سونے، تینوں ہو گئے سونے کے۔ آپ نے یہ معجزہ دکھایا، پھر فرمایا دیکھ اب بھی بتا دے، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا دیکھ 3 ڈھیر ہیں سونے کے، ایک تیرا، ایک میرا، اور تیسرا ڈھیر اس شخص کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ جیسے ہی سنا فوراً قدموں میں گر گیا، عیسیٰ اللہ کے نبی میرا یقین کرو، خدا کی قسم وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ قسمیں کھاتا رہا، معجزے دیکھتا رہا، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ لیکن جناب والا جب دولت کا لالچ دیا گیا تو جھوٹا بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا، جھوٹا بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ کہنے لگا عیسیٰ میرا یقین کرو وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تو ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، یہ تینوں ڈھیر تو رکھ لے، ہمارے کسی کام کے نہیں۔ آپ نے وہ سونے کے ڈھیر اور اس شخص کو چھوڑا اور آپ چلے گئے۔ اب جناب والا 3 ڈھیر سونے کے، یہ اکیلا پریشان ہو گیا، اسے رات بھر نیند نہیں آئی، رات بھر نیند نہیں آئی۔
اور یہ کوئی اسی کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا غریب آدمی کے دروازے کے اوپر ٹاٹ کا پھٹا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے، مستی کی نیند سوتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، لیکن ایک دولت مند آدمی 7 تالوں کے اندر بند رہنے کے بعد اسے سکون کی نیند نہیں آتی، اسے مستی کی نیند نہیں آتی، اسے اطمینان کی نیند نہیں آتی، بے شک رات بھر جاگتا رہا۔ اب صبح ہوئی، اس نے سوچا کیسے لے کر جاؤں، 2 آدمی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا مال، یہ بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے سوچا اس کو مار کر اور اس کا مال لوٹو، یہ بڑا ہوشیار تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے کہنے لگا کیا یہ اچھی بات ہے، 3 ڈھیر ہیں اور 3 آدمی، ایک ایک لے لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا بغیر مارے کاٹے بغیر محنت کے مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے۔ اب مشورہ ہوا ایسا کرو، ایک آدمی جائے گاؤں، شہر جائے، شہر سے کھانا لے کر آئے، ہم کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد پھر کہیں لے کر چلیں۔ اب جو آدمی گیا نا شہر، اب راستے میں اس نے پلان بنایا کہ محنت میری، جھوٹ حضرت عیسیٰ سے میں بولا، کوشش میں نے کی، بلا بجائے جناب والا میری دولت میں یہ حصے دار بن رہے ہیں، ایسا کرو کھانا کھا لو اور ان کے لیے جو کھانا لاؤ اس میں زہر ملا دو، یہ دونوں مر جائیں گے، تینوں میرے اکیلے کے ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں کو تنہائی ملی تو انہوں نے بھی پلان بنا لیا، بولے ایسا کرو جیسے ہی یہ آئے اسے کاٹ ڈالو، مر جائے گا، 1.5 اپنا دونوں کے حصے میں آئے گا۔ وہ جناب والا 3 کے چکر میں کھانا کھانے کے بعد کھانے میں زہر ملا رہا ہے، اور یہ 1.5 کے چکر میں اپنے اوزاروں کو، اپنے ہتھیاروں کو دھار لگا رہے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کے بعد کھانے میں زہر گھول کر کھانا لے کر چلا، جیسے ہی پہنچا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اتنی تلواریں ماری، اتنے خنجر مارے کہ ٹکڑے کر دیے۔ اب جناب تلواروں سے خون پوچھنے کے بعد اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اتنا کھایا اتنا کھایا، پھر کبھی انہیں کھانا میسر نہیں۔ آپ خوب سمجھتے ہوں گے کیا ہوا، وہ دولت کسی کے کام نہیں آئی۔ دولت کمانے والے کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن دولت برتنے والے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب والا 3 لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی، جنہیں کتے گھسیٹ رہے تھے، کوے نوچ رہے تھے، اور عبرت کہہ رہی تھی یقیناً آئے گا وہ دن جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرے برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں وحشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، صبا نیزے پہ سورج جب حرارت ڈالتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس دولت کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں آپ؟ کبھی سود کا کاروبار، کبھی سٹے بازی، کبھی جناب والا جوا، جیسے بھی آئے جس طریقے سے بھی آئے دولت آنا چاہیے۔